الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سریع الحساب۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور ہدایت کا تذکرہ فرمایا، پھر ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نور ہدایت کے جو حامل ہیں، جن کو اللہ نے یہ نور ہدایت عطا فرمایا، وہ ایسے لوگ ہیں جو تجارت کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے اور دیگر اعمال سے۔ پھر ان کا بدلہ بیان کیا۔ اب اللہ ان لوگوں کے اعمال بیان کر رہے ہیں جو اس ہدایت سے مستفید نہیں ہوئے، انہوں نے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ والذین کفروا اعمالہم کسراب، جو لوگ کافر ہیں ان کے اعمال سراب کی طرح ہیں جو چٹیل میدان میں ہو۔ یحسبہ الظمآن ماء، پیاسا آدمی اس کو پانی گمان کرتا ہے۔ آپ ریتلے علاقے میں سفر کریں یا موٹر وے پہ بھی اگر سفر کریں دھوپ کے وقت میں، بہت دور ایسے دھوپ کی چمک کی وجہ سے ایسے لگتا ہے پانی ہے، اور صحرا میں یہ بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ اب چولستان کے علاقے میں جائیں، وہاں جو سیدھی برابر زمین آتی ہے، ڈہر کہتے ہیں اس علاقے میں نا اس کو، اس پہ جب سفر کریں تو وہ کافی فاصلے پہ نا ایسے لگتا ہے جیسے پانی کا کوئی تالاب ہوگا، قریب جاؤ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ آگے بڑھتا جاتا ہے، آپ منزل تک پہنچ جائیں گے وہ پانی قریب نہیں آئے گا۔ اب لازمی بات ہے کافر بھی یہاں دنیا میں کچھ اعمال کر رہے ہیں، اب ان کو یہ لگتا ہے کہ ان اعمال کی جزا ہمیں آخرت میں ملے گی، بدلہ ملے گا، لیکن اللہ کہتے ہیں ان کے اعمال کی حیثیت اسی سراب کی طرح ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہی مثال اللہ تعالیٰ نے بدعتیوں کی بھی بیان کی ہے۔ فرمایا فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے قیامت کے دن اعمال کا وزن نہیں قائم کریں گے۔ پھر ان کی ایک مثال بیان کی، فرمایا وہ یہاں یہ سمجھتے ہیں انہم یحسنون صنعا، یہاں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ کے پاس جب جائیں گے ان اعمال کا بدلہ نہیں ملے گا۔ عمل کے اندر وزن دو وجہ سے پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے۔ اگر ایمان والا آدمی وہ بھی کوئی عمل کر رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس پر مہر ثابت نہیں ہے، حضور کا طریقہ نہیں ہے، تو اللہ کے ہاں وہ بالکل بے حیثیت ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی کافر کے اعمال ہیں۔ دونوں چیزوں کو اللہ نے قرآن مجید میں یہی بیان کیا ہے کہ آخرت کے اعتبار سے ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ جو بدعت پہ مبتلا ہے اعمال کا فائدہ نہیں ہوگا، لیکن ایمان کا تو فائدہ ہو جائے گا، نقصان کم ہے۔ لیکن جو کافر ہے اس کے پاس تو ایمان بھی نہیں ہے، اب وہ اس پیاسے کی طرح ہے جو دور سے پانی دیکھ رہا ہے لیکن قریب جا رہا ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ حتیٰ اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب اس پانی کے پاس آتا ہے لم یجدہ شیئا، وہاں کچھ بھی نہیں پاتا، ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ، اور جب اللہ کے پاس جائے گا تو اللہ تو اس سے اس چیز کا پورا حساب لیں گے کہ یہ عمل کیسے کیا۔ ایمان کے بغیر تو عمل تیرا معتبر ہی نہیں ہے، اگر ایمان بھی ہے پھر یہ عمل کیسے کر دیا بھائی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ثابت ہی نہیں ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں۔
یہ کوئی دور کی بات نہیں ہے، ہر آدمی کی کہانی اس کی سانس چلنے تک ہے۔ جیسے ہی سانس بند ہوئی وہ کٹہرے میں کھڑا ہو گیا عدالت کے، اب اس نے جواب دینا ہے۔ یہ یوں سمجھ لو کہ ظلمات، جو کافر ہیں ان کے اعمال کی مثال ایسے ہے جیسے بہت زیادہ اندھیرے ہوں، پھر اندھیرے فی بحر لجی، گہرے سمندر میں ہوں، یغشاہ موج من فوقہ موج، اب گہرے سمندر میں پھر رات کی تاریکی، پھر اوپر سے ایک موج کے اوپر دوسری موج آ رہی ہے، من فوقہ سحاب، اس کے اوپر گھنے بادل، اب چاندنی ہو پھر بھی گزارا چل جائے، ایک رات کا وقت، اوپر سے سمندر کا سفر، اوپر سے موجوں پر موج، اور اوپر سے بادل کا اندھیرا، ظلمات بعضها فوق بعض، یہ تاریکیاں ہیں کہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ کافر کے اعمال بھی ایسے ہی ہیں، ایک اس کی کفر کی تاریکی، ایک اس کے اپنے دل میں کفر کی وجہ سے جو ظلمت پیدا ہو جاتی ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے، نیکی کو نیکی نہیں سمجھتا، گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، پھر اوپر سے جب اس کو وحی کی جو انبیاء کی تعلیمات ہیں اس کی روشنی حاصل نہیں ہے تو وہ اپنی غلط سوچ پہ چلے گا، یہ ایک اور اندھیرا ہو گیا، یہ سارے اندھیرے اکٹھے ہو گئے۔ فرمایا یہ تاریکیاں ایسی ہیں، اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، ایسے اندھیرے میں کوئی آدمی اپنا ہاتھ بھی دیکھے تو اس کو نہیں دیکھ سکتا، جب اس کو اپنا ہاتھ نظر نہیں آ رہا تو اس کو اندھیرے میں سیدھا راستہ کیسے نظر آئے گا؟ پھر فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، پیچھے بیان کیا یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کے لیے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور کافر کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں جس کو اللہ نوری عطا نہ فرمائے، فما لہ من نور، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے، کوئی روشنی نہیں ہے۔ مومن کا معاملہ اس کے برعکس ہے، ایمان کا نور ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور ہے، پھر دل میں جو تھوڑی بہت سیاہی ہوگی وہ استغفار کی وجہ سے دل روشن ہو جائے گا۔ اسی لیے تو ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے بارے میں پوچھنے، حضور نے فرمایا استفتی قلبک، دل سے پوچھے نا اپنے، اب انسان کا دل جب کوئی کام کر رہا ہو نا اس میں جو کھٹک پیدا ہو جاتی ہے، فرمایا یہی تو ہے، یہی کھٹک کا پیدا ہو جانا، یہی اس بات کی علامت ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کی علامات میں آپ نے فرمایا اذا سرتک حسنتک وساءتک سیئتک فانت مؤمن، جب تجھے اپنی نیکی خوشی میں مبتلا کر دے، خوش ہو جائے اس کی وجہ سے، اور گناہ کی وجہ سے طبیعت میں اکتاہٹ اور ایسے عجیب سی کبھی کیفیت ہو جائے، فرمایا یہ تو مومن ہے، کہ اللہ نے ایسا دل میں روشنی دی ہوئی ہے، غلط کام کر کے دل بے چین سا رہ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اگر ایسی حالت ہو گئی ہے کہ گناہ کا کام کر کے خوشی محسوس ہو رہی ہے تو یہ خطرے والی بات ہے، یہ بہت زیادہ نقصان والی چیز ہے۔ تو اللہ فرمایا وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اور جس کے لیے اللہ ہی نور نہ بنائے تو اس کو کہیں سے روشنی حاصل نہیں ہو سکتی۔ روشنی کے حاصل ہونے کے جو اسباب ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، دل ہیں، ان سب پہ اللہ نے پردے اور مہریں لگا دی ہیں، اب کہاں سے نور حاصل ہوگا؟ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو نور ہدایت عطا فرمائے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح تہجد کے وقت بیدار ہوتے تھے یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی بصری نورا وفی سمعی نورا وعن یمینی نورا وعن یساری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وامامی نورا وخلفی نورا فاجعل لی نورا، اے اللہ میری نگاہ میں، میرے کانوں میں، میرے دل میں، میرے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے، اللہ ہر طرف نور ہی نور عطا فرما، تاکہ میں جس طرف دیکھوں، جو بات سنوں، جو بات دل میں آئے، ساری ایسی ہو جو مجھے سیدھے راستے پہ ڈالے، ایسے نہیں کہ انسان جو ہے الٹا گمراہی کی طرف بڑھتا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کریں، اللہ ہمیں بھی نور ہدایت عطا فرمائے اور نیکیوں کے اوپر اللہ مرتے دم تک استقامت عطا فرمائے۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔